خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو الحي لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ اعراف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کما حقہ اس آیت کی تفسیر و تشریح آپ کے گوش گزار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو قرآن و سنت کے عین مطابق اپنے عقائد و نظریات کی درستگی اور پھر موت سے پہلے ان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور اسے بیان کرنا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی سیرت قیامت کی صبح تک کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا. یہ آپ نے اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو جگہ دینی ہے کہ قرآن مجید نے امام الانبیاء کی جو سیرت بیان کی ہے وہ ایسی سیرت ہے کہ لمحہ بلمحہ ہر آن اور ہر گھڑی آپ کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے. باقی ہم جو بیان کرتے ہیں اس پر میں حضرت حسان کی ایک بات آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. حضرت حسان نے جب نبی پاک کی مدح میں شعر کہے تھے نا، شعر
ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے بنا کہ زمین پر اشارہ کرو تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، مولا میری آنکھوں کو ایسے بنا کہ اس تیری طرف آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں تو قبلے چینج کر کے رکھ دے، قبلے تبدیل کر کے رکھ دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو امام الانبیاء کی سیرت قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دی ہے، کوئی مائی کا لال قیامت کی صبح تک پھر وہ امام الانبیاء کی سیرت کا احاطہ کر سکتا ہی نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں۔ لہٰذا جو اللہ نے فرمایا قیامت تک اب میرے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے گا، میرے نبی کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرے گا، اللہ نے فرمایا قیامت کی صبح تک وہ اس سیرت کے تابع ہو کر چلے گا جو سیرت میں نے نبی کی بیان کی ہے، وہ سانچے کے اندر آ جائے گا۔ ورنہ اگر اس نے اس سیرت کو چھوڑ کر جو میں نے بیان کی ہے اپنے آقا کی سیرت، اس کی طرف اس نے توجہ نہ دی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نبی پاک کی سیرت کو بیان کرتا چلا گیا، بیان کرتا چلا گیا، تو فرمایا وہ سیرت قابل قبول نہیں ہے، وہ سیرت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی سیرت کا تذکرہ کیا جی، اور کیسی، آج میں نے کیا بیان کرنی ہے، موضوع تو میرا یہ ہے امام الانبیاء کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، پھر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو سونپی ہیں، وہ ذمہ داریاں۔ تو پہلے امام الانبیاء کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب امام الانبیاء سے اعلان کروایا جا رہا ہے اور امام الانبیاء یہ اعلان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم ساری خلقت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مولا رسول تو پہلے بھی تھے، رسول تو 313 ہے، مولا ان رسولوں میں اور اس رسول میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ جو رسول تھے وہ علاقائی رسول تھے، وہ قوم کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، وہ ایک زمان کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ میرا نبی یہ جو رسول ہے یہ سارے رسولوں سے الگ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری خلقت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری خلقت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اب میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک مقام پر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ کون ہوتا؟ وہ عمر ہوتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا کیا مقام تھا، حضرت عمر کا کیا مقام تھا، ان کی بات میں کتنا وزن تھا۔ آج کوئی 14 صدیوں کے بعد اٹھ کر یہ کہے یہ تو عمر نے کہا ہے، ہم عمر کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، اور پوچھنے والا سید تھا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا کسی نے، شاہ جی علی اور عمر میں کیا فرق ہے؟ علی اور عمر میں کیا فرق ہے؟ اس کا خیال تھا کہ شاہ جی، اور یہ شاہوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے، حضرت علی کی طرف جھکنا یہ شاہوں کی مجبوری بھی ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا جواب دیا؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا علی مرید مصطفیٰ ہے، عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ علی مرید مصطفیٰ ہے، عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ حضرت عمر نے کہا مولا اسلام کی گاڑی نہیں چلتی ہے، نہیں چلتی مولا، مولا اگر اسلام کی گاڑی کو چلانا چاہتا ہے تو پھر مجھے عمر دے دے، پھر مجھے عمر دے دے۔
میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری خلقت کی طرف اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جو نبوت اور رسول کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعین ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قرآن نے امام الانبیاء کی عظمت کو کیسے بیان کی ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری خلقت کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، بادشاہی تو صرف عرش والے کی ہے۔ بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ آپ سمجھانا چاہتے ہیں میرے نبی خاتم النبیین ہے، میرے نبی امام الانبیاء ہیں، میرے نبی نبی الانبیاء ہیں، پر میرے نبی الہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے، الہ صرف عرش والا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یحیی و یمیت، زندگیاں بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں۔ میرے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا، میرے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو امام الانبیاء کی قرآن نے بڑی عظمت بیان کی ہے، بڑی شان بیان کی ہے۔ سیرت حضرت عائشہ سے پوچھا امام الانبیاء کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن تو نبی پاک کے اخلاق ہیں، پورا قرآن تو نبی پاک کی سیرت ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بولو؟ گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ گواہ کی تھوڑی سی تفسیر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آپ نے سمجھنی ہے۔ امام الانبیاء گواہ ہیں، جو اللہ نے فرمایا آپ گواہ ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ کا کیا مطلب ہے؟ امام الانبیاء نے گواہی کیسے دینی ہے؟ ذرا اب قرآن کی میں آپ کو شیئر کرواؤں گا، آپ نے ذرا یہ مقام ذرا غور سے سننا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا اس کی تفسیر و تشریح قرآن کے اندر بیان کی۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا، کیا فرمایا؟ انا ارسلناک شاہدا، میرا حبیب ہم نے آپ کو تو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ، اب گواہی کا کیا مطلب ہے؟ سنیں۔ فرمایا ایک جگہ سورہ اعراف ہے، یہ سورۃ اعراف ہے، فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے عالم الغیب ہونے کی قسم ہے، البتہ میں ضرور سوال کروں گا قیامت والے دن ان لوگوں سے اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف میں نے رسول بھیجے، ان سے میں سوال کروں گا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، البتہ میں ضرور سوال کروں گا رسولوں سے بھی۔ اللہ نے فرمایا جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی میں امتوں سے ضرور یہ سوال کروں گا قیامت والے دن، اور پھر میں رسولوں سے بھی سوال کروں گا۔ کیا سوال کروں گا؟ کیا سوال کروں گا؟ اب قرآن نے دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن وہ اللہ سوال کرے گا، جس دن وہ اللہ سوال کرے گا، فَيَقُولُ کہے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، میں نے جو پیغمبر بھیجے تھے، میں نے جو پیغمبر بھیجے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ بولو، امتوں سے اللہ پوچھے گا میں نے جو پیغمبر بھیجے تھے تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے، یکسر ساری امتیں کہیں گی مولا کوئی پیغمبر نہیں آیا ہمارے پاس کون سا پیغمبر آیا؟ دیکھو جرأت، دیکھو لوگوں کی، حضرت نوح کی 9.5 صدیوں کو بیکار کر دیں گے ایک جملے کے ساتھ، کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ کہیں گے اچھا کوئی نہیں آیا، پھر اللہ سارے نبیوں کو جمع کریں گے، اللہ سارے نبیوں کو جمع کریں گے
کیا جواب دیا تمہیں؟ انہوں نے تو انکار کر دیا، تمہیں کیا جواب دیا امتوں نے؟ کیا جواب دیا؟ پھر سارے نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون ہوں گے جن کو اللہ نے اپنی وحدانیت کا درس دینے کے لیے بھیجا تھا؟ وہ حضرت نوح ہوں گے، حضرت نوح ہوں گے۔ حضرت نوح عجیب جملہ کہیں گے اللہ کے سامنے، قرآن نے اسے ذکر کیا ہے اور بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت نوح کہیں گے مولا میں نے 9.5 صدیاں میں نے تیرا تعارف کروایا، انہیں میں نے الہ کا معنی 9.5 صدیاں سمجھایا، مہینے یا سال نہیں، صدیاں، 9.5 صدیاں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت نوح کہیں گے مولا انہوں نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، میں نے تیری وحدانیت کا درس دیتا رہا، میں تیری الوہیت سمجھاتا رہا، میں بڑے درد دل کے ساتھ تیری دعوت کو لے کر مخلوق کے اندر چل پڑا، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا، یہ نوح کہتا ہے تو کہتا رہے، تم نے اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا ہے، وہ الہ کتنے تھے، کتنے الہ تھے وہ ذرا قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ وقالو کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، نہیں چھوڑنا تم نے اپنے الہوں کو، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، پانچ کا ذکر کیا۔ بیوی نے بھی نہیں مانا، بیوی کہنے لگی حضرت نوح کو کیا پتہ ہے ان کا کیا مقام ہے، بیٹا بھی نہیں مانا، حضرت نوح کو ان کے ادب کا کیا پتہ ہے، بیوی کہنے لگی حضرت نوح کو کیا پتہ ہے، بیٹا کہنے لگا حضرت نوح کو کیا پتہ ہے۔ مولا انہوں نے میں نے کہا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں مانی مولا، انہوں نے یہی ہر ایک جو بوڑھا ہوتا رہا وہ جاتے ہوئے یہی نصیحت کرتا تھا لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا، ہوئے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے جب حضرت نوح یہ کہیں گے نا تو اللہ پاک قوم سے کہیں گے بولو مولا نہیں اس نے دعوت دی ہے، اللہ حضرت نوح سے کہیں گے گواہ پیش کرو۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حضرت نوح میری امت کی گواہی دلوائیں گے، مولا یہ گواہی دیں گے، تو وہ لوگ کہیں گے مولا یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت نوح نے ہمیں دعوت دی ہے، یہ تو اس وقت نہیں تھے۔ پھر یہ امت کہے گی مولا اگر یہ تیرا نبی پر حق ہے، تیرا نبی سچا ہے، قرآن مجید اگر تیرا سچا کلام ہے تو پھر قرآن کے اندر تو نے ذکر کیا ہے کہ نبیوں نے اپنی امت کو دعوت دی ہے، اگر یہ تیرا سچا کلام ہے تو پھر ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی امت کو کیا کی ہے، دعوت دی ہے۔ اور پھر سارے رسولوں پر پھر امام الانبیاء بھی گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں، کہیں گے مولا یہ بالکل سچ ہے کہ نبیوں نے کیا کی ہے، اپنی امتوں کو گواہی۔ تو انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تو آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا، دوسرا مقام قرآن نے امام الانبیاء کا کیا ذکر کیا، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ایک صحابی تھے نا، صحابی وہ امام الانبیاء کی مجلس میں بیٹھتے تھے، پھر ظاہر ہے گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، یہ دنیا کے لوازمات بھی ساتھ ہیں، پھر وہ جب گھر جاتے نا تو عجیب سی کیفیت، رسول اللہ کی اتنی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ صحابی کا اپنا ایک گھر تھا، وہ جب گھر آتے نا پھر رسول اللہ کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے اندر آ جاتے، پھر چہرہ مبارک دیکھ کر چلے جاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر قیامت والے دن تو آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، ہمارا مقام تو آپ کے مقابلے میں بہت نیچے ہوگا، ہم کیسے آپ کی زیارت کریں گے؟ امام الانبیاء کی زبان مبارک سے اللہ نے جملہ نکلوایا، فرمایا میرے صحابیہ سن لو، المرء مع
الانبیاء کا یہ جملہ سنا نا، صحابہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے اس دن سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا جب امام الانبیاء نے یہ جملہ کہا، المرء مع من احب، آدمی تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ ظاہر صحابہ کرام کو تو یہ پتہ تھا کہ ہم نبی پاک سے کس درجے کی محبت کرتے ہیں، کس درجے کی محبت کرتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء نے بتایا قیامت والے دن ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کا کہتے ہیں نا محبوب کی ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں، محبوب کی ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، امام الانبیاء نے فرمایا تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت والے دن اسی قوم کی صف میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام اللہ اکبر ومبشرا، آپ خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں نا۔ ایک صحابی گزرے، آپ نے فرمایا کسی نے فرش پر جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی گزرے، سعد بن ابی وقاص، دوسرے دن پھر فرمایا فرش پر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لے، پھر سعد بن ابی وقاص تھے، تیسرے دن پھر فرمایا کسی نے فرش پر جنتی دیکھنا ہے، کیا بشارتیں ہو رہی ہیں، بشارتیں۔ آپ نے 10 صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت نہیں دی؟ ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، 10 صحابہ کرام کو آپ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت کی خوشخبری۔ آپ شاہد بھی ہیں، یہ اللہ نے امام الانبیاء کی کیسی سیرت بیان کی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، آپ شاہد ہیں اور یہ امت بھی شاہد ہے، یہ امت بھی شاہد ہے۔ امت کا مقام دیکھیں، اس امت نے پہلی امتوں کے خلاف گواہی دینی ہے۔ مولا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حضرت نوح نے بھی دعوت دی تھی، حضرت ہود نے بھی دعوت دی تھی، حضرت صالح نے بھی دعوت دی تھی، اور مولا صدیوں دعوت دی ہے، اور حضرت ابراہیم نے بھی دعوت دی تھی، حضرت موسیٰ کا مقابلہ بھی فرعون کے سامنے ہوا تھا، اور بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ کی مخالفت کی تھی، حضرت عیسیٰ نے بھی دعوت دی ہے۔ یہ امت پہلی امتوں کے خلاف گواہی دے گی اور دلیل میں اللہ کا کلام پیش کرے گی، کتاب اللہ کو پیش کرے گی۔ مولا اگر یہ قرآن باقی تیری کتاب ہے تو پھر مولا ہماری گواہی کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ تو نے قرآن میں یہ چیزیں ذکر کی ہیں کہ سارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی ہے۔ پھر امام الانبیاء کو اللہ نے کیا فرمایا؟ شاہد، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، آگے کیا فرمایا؟ ونذیرا، آپ نذیر ہیں۔ نذیر کا کیا مطلب ہے؟ ڈرانے والے۔ کیا مطلب؟ جس طرح ہم کسی کو ڈراتے ہیں، چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، ایسا ڈرانا نہیں۔ خواب غفلت سے بیدار کرنا مانا ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنا۔ نذیرہ کا کیا مانا ہے؟ خواب غفلت سے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء سے بڑھ کر اس امت کا کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے محترم۔ امام الانبیاء سے بڑھ کر اس امت کا کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی صبح تک جتنے صالح آ جائیں، جتنے ناصح آ جائیں، نصیحتیں کرنے والے آ جائیں، امام الانبیاء کی نصیحت کے کروڑویں حصے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ امام الانبیاء کیا درد تھا اس امت کے بارے میں، امام الانبیاء کا کیا درد تھا، کیا شفقت تھی، کیا مہربانی تھی۔ امام الانبیاء نے دین کو کیسے پھیلایا، امام الانبیاء نے قرآن کو کیسے بیان کیا۔ امام الانبیاء کی یہ چاہت تھی کہ اس امت کا ایک ایک فرد جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اس امت کا ایک ایک فرد جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے، جنت کی نعمتوں کا حقدار بن جائے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کے اندر درد نہیں ہو سکتا اس امت کا میرے محترم، اور وہ درد اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ درد اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہم وہ درد کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی؟ لوگوں کی باتوں کے اندر، لوگوں کے کلاموں کے اندر وہ درد ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں میرے محترم، وہ درد اگر امت کا آپ کو ملے گا تو وہ صرف اور صرف قرآن کے اندر وہ درد ملے گا۔
ونذیرا، آپ ڈر سنانے والے ہیں، خواب غفلت سے بیدار کرنے والے ہیں۔ گزر رہے ہیں، صحابہ کرام ہنس رہے تھے باہر، آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لیتے نا تو زندگی کے اندر کبھی نہ ہنستے، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لیتے تم زندگی کے اندر کبھی نہ ہنستے۔ صحابہ رونے لگے، امام الانبیاء آگے چلے گئے، اللہ نے فوراً وحی نازل کر دی، فوراً فرمایا میرے پیغمبر انہیں مجھ سے مایوس نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کو کتنی محبت تھی، صحابہ کے ساتھ کتنی محبت ہے اللہ کو، صحابہ جو رونے لگ گئے نا، امام الانبیاء آگے گئے، اللہ نے وحی نازل کر دی، فرمایا نہ میرے پیغمبر انہیں مایوس نہیں کرنا، بس انہیں کیا کہنا ہے، انہیں کہہ دو جی سردو، میانہ روی اختیار کرو، کبھی ہنس لیا کرو کبھی رو لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ونذیرا، آپ کیا ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اور اللہ نے ایک جگہ تو امام الانبیاء کا کیا مقام بیان کیا ہے، خدا کی قسم بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگو تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے، دلیل، اللہ اکبر، دلیل آ گئی ہے۔ اب یہ برہان کیا ہے، دلیل؟ اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ ہے نا، جو آپ کا جسم ہے، آپ کا وجود مقدس ہے، اللہ نے فرمایا یہی نبوت کی دلیل ہے، یہی نبوت کی دلیل ہے، آپ کا وجود مبارک کی نبوت کی دلیل ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کس قدر اللہ کے پیغمبر کے اخلاق ہیں۔ جی یہ جو یہودیوں کے علماء تھے، پہلی کتابوں کے اندر امام الانبیاء کی صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، نبی پاک کی یہ صفتیں ہیں، یہ صفتیں ہیں، یہ صفتیں ہیں، اور یہودی بڑے سخت تھے، لیکن کئی یہودی ایسے تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لایا پر دلیل نہیں مانگی ہے، معجزہ نہیں مانگا، صرف وہ آپ کے اخلاق کے کریمانہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ یہ صفتیں تو جو ہماری کتابوں کے اندر ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب امام الانبیاء کو پہلی مرتبہ دیکھا نا تو کلمہ پڑھ لیا، فرمایا یہ چہرہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فرمایا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ اخلاق کے کریمانہ امام الانبیاء کے کیا فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تو دلیل آ گئی ہے۔ امام الانبیاء کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر بھی نہ ہو، اللہ نے فرمایا آپ کا وجود ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے، آپ کا وجود ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ وہ ساری خصوصیات، وہ ساری صفات جو اللہ نے پہلی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں۔ کیسر کے جی کیسر کا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے، امام الانبیاء کا خط گیا، آپ نے فرمایا اسلام قبول کرو، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو۔ عیسائی تھا بادشاہ، تو کہنے لگا قریش کا کوئی بندہ یہاں تاجر آیا ہے، تاجر۔ اس وقت حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان مسلمان، تو وہ تاجر تھے، وہاں گئے تو اس نے کہا میرے پاس بلاؤ، بلایا تو بادشاہ نے دربار میں سب سے پہلے سوال کیا یہ بندہ کون ہے، کیا کہتا ہے، کبھی جھوٹ بولا ہے؟ حضرت ابو سفیان کافر ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مخالف نبی پاک کے۔ حضرت ابو سفیان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا اس بندے کی زندگی کے اندر کبھی ہم نے جھوٹ نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کی تلقین کی ہے، اور صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، اور یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں۔ وہاں امام الانبیاء کی تعریفیں شروع ہوگی، کہاں مکہ اور کہاں مدینہ اور کہاں روم۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی آپ کے اندر کتنی ہے؟ شیب ابی طالب کے اندر امام الانبیاء کو مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بند نہیں کیا، 3 سال تک بند کیا، 3 سال تک باہر سے کوئی کھانا نہیں جا سکتا، اندر سے باہر کوئی نہیں آ سکتا، اور باہر سے اندر کوئی نہیں جا سکتا،
صحابہ کہتے ہیں گٹھلیاں چوس چوس کے ہم اپنی بھوک کو ختم کیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء کے ساتھ ہیں صحابہ کرام۔ شیب ابی طالب کے اندر مشرکین مکہ کے سرداروں نے کس قدر ظلم کیے امام الانبیاء اور ان کے یاروں پر۔ جب امام الانبیاء ہجرت کر کے مدینہ میں گئے نا، اللہ نے مکہ میں قحط نازل کر دیا، 7 سال تک قحط آیا۔ صحابہ کرام پر 13 سال کس قدر ظلم کیا، کس قدر ظلم کیا مشرکین مکہ نے۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے، حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا، حضرت بلال کی زندگی کو پڑھیں، حضرت صہیب کی زندگی کو پڑھیں، حضرت یاسر کی زندگی کو پڑھیں۔ اللہ اکبر، کس قدر ظلم کیے۔ لیکن 7 سال کے بعد جی اللہ کی طرف سے مکہ میں قحط آیا، مشرکین مکہ نے مردار کھانے شروع کر دیے، مردار۔ اور یہاں حضرت ابو سفیان جاتے ہیں جی اور رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں، اسلام نہیں لایا ابھی۔ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے نا ہمارے ظلم یاد نہیں ہے، جو میرے یاروں پر ظلم کیے وہ یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو کتنے شفیق تھے، کتنے رحیم تھے۔ آپ نے فرمایا مولا ان کے قحط کو ختم کر دے، مولا ان کے قحط کو ختم کر دے۔ اللہ صلہ رحمی دیکھو۔ امام الانبیاء کی جو سیرت قرآن نے بیان کر دی ہے وہ کوئی اور بندہ بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہاں کیسی سیرت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اللہ اکبر۔ پھر امام الانبیاء نے ان کے لیے دعا کی، اور قرآن نے کیا بیان کیا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے نبی آخری نبی ہے، ختم ہے، مہر ہے۔ یہ شان بھی اللہ نے بیان کی۔ اور ایک شان کیا نبی پاک کی اللہ نے کیا شان بیان کی؟ فرمایا فذکر انما انت مذکر، فذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کیا ہیں؟ نصیحت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں آئے، آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کر دیں، اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو ذر نصیحت، فرمایا ہمیشہ صرف اللہ سے ڈرنا۔ اب 7 نصیحتیں امام الانبیاء نے کی، کتنی؟ 7 نصیحتیں۔ حضرت ابو ذر سے فرمایا ابو ذر اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا اللہ سے، اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے دل کے اندر رکھنا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کارساز صرف اللہ کافی ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہ کافی ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ بَصِيرًا، اللہ دیکھنے والا کافی ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ دوست کافی ہے۔ تو ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ بولو، صرف اللہ کا۔ اب حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھے امام الانبیاء نے پہلی نصیحت یہ کی ابو ذر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ ابو ذر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، ابو ذر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا۔ آج ہماری زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت ہے؟ سوچنا چاہیے۔ ابو ذر اللہ سے ڈرنا، ابو ذر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا۔ تیسری نصیحت فرمائی ابو ذر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، دست بکار دل بیار، ہاتھوں سے کام کرتے رہنا، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور چوتھی نصیحت حضرت ابو ذر کیا کہتے ہیں، مجھے کیا فرمائی؟ امام الانبیاء نے فرمایا ابو ذر اچھے اور نیک کام کی دعوت دیتے رہنا، اچھی اور نیک کام کی دعوت دیتے رہنا، ورنہ خاموشی اختیار کر لینا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ خاموش رہتا ہے شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جو بندہ خاموش رہتا ہے شیطان کو اس کی خاموشی بڑی تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا کم بولا کرو، زیادہ نہ بولا کرو، دلوں کا نور اٹھ جاتا ہے زیادہ بولنے کی وجہ سے۔ اور 5ویں نصیحت حضرت ابو ذر کہتے ہیں 5ویں نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
چہرے کا نور اڑ جائے گا۔ امام الانبیاء نے کیا 5ویں نصیحت کی؟ ہنسا کم کرو۔ آج ہم ہنستے کتنے ہیں اور ہنساتے کتنے ہیں؟ جی فرمایا ہنسا کم کرو، چہرے کا نور اڑ جاتا ہے۔ اور 6ٹھی نصیحت یہ کی ابو ذر اپنے عیب کو دیکھنا ہے، صرف اپنی برائیوں کو دیکھنا ہے، کسی کی عیب جو ہی نہیں کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مجھے عیب نظر نہیں آتے ہیں، مجھے عیب اپنے نظر نہیں آتے ہیں، مجھے دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں، مجھے دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں۔ پھر ہم دوسروں کی ان چیزوں کو لے کر کیسے لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں۔ فرمایا ابو ذر اپنے عیبوں پر نظر رکھنی ہے، جو اپنے عیبوں پر نظر رکھ کے زندگی گزارتا ہے اور اپنے عیبوں سے معافی مانگتا رہتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور کچھ جو سچ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے ناپسند ہوتے ہیں، کچھ سچ بھی اللہ کو بڑے ناپسند ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مطلب غیبت کرنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، غیبت کرنے والا تو بالکل سچ کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو کہہ رہا ہے نا، ہے تو کہہ رہا ہے۔ یہ سچ بولنے کی وجہ سے اگلے کا دل بڑا دکھتا ہے اور یہ سچ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ امام الانبیاء نے اور یہ صحابہ نے سوال کیا تھا، فرمایا اللہ کے پیغمبر ایک بندے کے اندر ایک عیب ہے، ہم اس کو بیان کریں تو فرمایا یہ غیبت ہے، یہ ایسا سچ ہے یہ غیبت ہے۔ فرمایا اگر امام الانبیاء نے فرمایا وہ چیز اس کے اندر نہ ہو تو پھر تو وہ غیبت نہیں ہے، پھر تو وہ بہتان ہے۔ پھر کیا ہے؟ بہتان ہے۔ تو حضرت ابو ذر کیا کہتے ہیں؟ مجھے امام الانبیاء نے 6ٹھی نصیحت یہ کی کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھو، اپنے عیبوں پر نظر رکھو، دوسروں کی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ اور 7ویں نصیحت امام الانبیاء نے کیا کی؟ جی اللہ اکبر، فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ سیرت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء کی، یہ عرش والا۔ اور 7ویں نصیحت یہ کی، فرمایا ابو ذر کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنی ہے۔ جب انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا اور درد دل کے ساتھ کرے گا تو اللہ رب العزت کو یہ آدمی تو بڑا ہی پسند ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو تانا بھی نہیں دیتے ہیں اس کو، آ جائے گناہ کیا ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں غرغرہ کی کیفیت آنے سے پہلے اللہ نے کبھی گناہوں کا تانا دیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا اگر کسی کو پتہ چل جائے وہ لوگ کیا سے کیا پتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کے علاوہ تو ہر بندہ گناہگار ہے اور اس سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ یہ دیکھنے والا تو صرف اور صرف کون ہے؟ یہ دیکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو امام الانبیاء کی جو سیرت، پوری تقریر کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ امام الانبیاء کی جو سیرت اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہے، قیامت کی صبح تک کوئی بندہ امام الانبیاء کی سیرت اس طریقے سے بیان کر ہی نہیں سکتا جس طریقے سے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی سیرت بیان کی ہے۔ بلکہ امام الانبیاء کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے اپنے تذکرے کی شان تو بڑھ جائے گی، پر امام الانبیاء کی شان میرے تذکرے کی وجہ سے تو نہیں بڑھے گی۔ لیکن اللہ نے جو سیرت بیان کی، اسی لیے تو میں نے شعر سنائے تھے حضرت حسان کے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیسی تعریف لوگوں نے کی ہے امام الانبیاء کی، کیسی تعریف کی ہے۔ لیکن حضرت حسان نے کہا شان تو میں نے امام الانبیاء کی بیان کی ہے، پر میرے شعروں کو آپ کی شان کی وجہ سے 4 چاند لگے، میرے شعر کہنے کی وجہ سے آپ کی شان نہیں بڑھی ہے جی، میرے شعروں کی شان بڑھ گئی ہے۔ آپ کی شان کا تذکرہ تو عرش والے نے کی ہے۔ وہ پنجابی والا کیا کہتا ہے؟ کسے ماں نے ایہو جہا سونا نہیں جانیا جیویں اپنی مرضی مطابق بنیا، سہبڑ نے فاست تے کھلا دا صحرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی بھی جدے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ